جس طرح یہ سیلاب پرائیویٹ کشتی مالکان کو امیر کر چکا ہے، جس طرح یہ سیلاب ان نام نہاد ریسکیو ورکرز کو بہت امیر کر چکا ہے جو پیسے لے کر لوگوں کو ریسکیو کرتے رہے ہیں، جس طرح یہ سیلاب ان طاقتوروں کو امیر کر چکا ہے جو پیسے لے کر کچھ بند توڑتے اور کچھ بند کو توڑنے سے اعتراض کرتے رہے ہیں، بین ہی اس سیلاب کا مزید لوگوں کو امیر اور غریب کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس پاکستان کی پر اچانک بہت سے ٹیکسز ایک مرتبہ پھر لگنے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کرائن سے اب بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے سرکار سے کہ 4500 روپیہ گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کر دی جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے گزشتہ برس ہم پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ ہم گندم کی سپورٹ پرائس نہیں بڑھائیں گے، یعنی کہ کوئی سپورٹ پرائس ہوگی ہی نہیں۔ کسان اوپن مارکیٹ میں اپنی گندم فروخت کرے، یا سرکار بھی اگر اس سے خریدنا چاہتی ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے تو وہ مارکیٹ پرائس پر خریدے گی، کوئی سبسیڈائز ریٹ پر گندم نہیں خریدے گی، جس کے نتیجے میں گزشتہ برس کسانوں کو پہلے ہی بہت نقصان ہوا تھا، اوپر سے اب سیلاب آ گیا۔ اب شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کی ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے، سیلاب نے بہت برا حال کیا ہے خاص طور پہ کسانوں کا، تو ہمیں کچھ اجازتیں دی جائیں، اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی خاص طور پر مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ 4500 روپیہ گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کر دیں۔ فرض کریں یہ ہو جاتا ہے اور ایسے ہی کچھ مزید پیکیجز بھی کسانوں کو دے دیے جاتے ہیں یا کسی بھی ایسے فلڈ ہٹ کمیونٹی کو دے دیے جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ کیا ہوگا؟ آپ نے آئی ایم ایف سے کس بات کی اجازت لینی ہے؟ آئی ایم ایف کہے گا 100 بسم اللہ، آپ اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ تو پھر شہباز سرکار کہے گی کہ ایسے کریں گے کہ سیلریڈ کلاس پر ایک مرتبہ پھر مزید ٹیکس لگا دیں گے، بجلی کے بل میں کوئی مخفی ڈیوٹی مزید بڑھا دیں گے، کوئی چھپا ہوا سرچارج گیس کے بلوں میں بڑھا دیں گے، پیٹرولیم لیوی تھوڑی سی مزید بڑھا دیں گے، اور یوں پیسے مینیج ہو جائیں گے۔ لہٰذا سیلاب ایک مرتبہ پھر کچھ لوگوں کو مزید غریب کرنے جا رہا ہے۔ سیلاب کے نام پر آپ اسے کہنے، یا اب حکومت آئی ایم ایف کو ولن بنا کر پیش کر دے گی، وہ کہے گی جی ہم نے تو آئی ایم ایف سے اجازت مانگی تھی کسانوں کو سہولیات دینے کی، اس نے اجازت نہیں دی، یا تو یہ بہانہ کر کے کسانوں کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا جائے گا، یا پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ اچھا اس نے ہم پر پابندی لگا دی ہے کہ اگر تم نے آئی ایم ایف کسانوں کو ریلیف دینا ہے تو پھر پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو میزانیہ برابر چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ اگر تم نے یہاں پیسے یہ والے خرچ کرنے ہیں تو بتاؤ یہ لاؤ گے کہاں سے؟ بس اتنی سی بات ہے، کیونکہ آئی ایم ایف یا آپ کو قرض دے سکتا ہے یا پھر آپ کو بتا سکتا ہے کہ اپنا میزانیہ برابر کرنے کے لیے فلاں جگہ سے پیسے بچا لو، فلاں جگہ خرچ کر لو۔ مثال کے طور پر سرفراز بگٹی صاحب نے، جو کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ اپنے منہ سے بار بار کہتے ہیں کہ ان کے صوبے کی عوام پورے ملک کے لوگوں سے سب سے زیادہ انڈر پریولیجڈ ہے اور سب سے زیادہ محروم اور پسے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے صوبے کے عوام کی محرومی کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے اسلام آباد آ کر سپریم کورٹ بار کو 10 کروڑ روپے کا چندہ دے دیا۔ یوں آپ اپنے شاہانہ اخراجات تو کسی بھی جگہ کم نہیں کریں گے، اور یہ صرف سرفراز بگٹی کی کہانی نہیں ہے۔ کیا مراد علی شاہ، کیا علی امین گنڈا پور، کیا مریم نواز، کیا شہباز شریف، ہر طاقتور اپنے، اور کیا باقی لوگ جن کا میں نام نہیں لے سکتا، یہ سب کے سب طاقتور لوگ اسی طرح پیسے کو، سرکاری پیسے کو، ٹیکس پیئر کے پیسے کو اپنے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بتائیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کون سے ایسے بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے تھے جن کی مدد کے لیے سرفراز بگٹی صاحب کو پیسے دینے کی ضرورت تھی؟ اور سب طاقتور ایسے ہی کرتے ہیں، عوامی پیسے کو اپنی مرضی سے جہاں جی چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں، اور جو حقیقی طور پر اس پیسے کے مستحقین ہوتے ہیں وہ جائیں بھاڑ میں۔ بین نہیں، اب یا تو کسانوں کو یہ کہہ کر ٹرکھا دیا جائے گا کہ تم پسے ہو تو پسے رہو، ہم تمہیں کوئی گندم کی سپورٹ پرائس اچھی نہیں دیں گے اور کوئی بھی اور ریلیف نہیں دیں گے، یا اگر ان کو ریلیف دیا جائے گا تو اس کے بدلے کسی اور غریب کمیونٹی کا حق مار لیا جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔